سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں 2 صدیوں تک مرد ہی غالب رہے۔ سلطان سلمان دا میگنیفیشنٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ اس کا نام خرم سلطان تھا، جسے اردو میں خرم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ خرم سلطان یوکرین میں 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ اس کا اصلی نام روکسیلانا تھا۔ تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا۔ پھر وہ بحیثیت ایک غلام بکتی بکاتی آخرکار استنبول عثمانی حرم پہنچ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلمان صوبہ مانیسیہ کے گورنر تھے۔ یہیں ان کی ایک کنیز ماہ دورہ سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ یہ ایک سردار کی بیٹی اور شہزادے کی محبوب بیوی تھی، جسے آپ نے گل بہار کا لقب دیا۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلمان بادشاہ بن گئے اور سلطنت کے ساتھ ساتھ عثمانی حرم بھی آپ کے اختیار میں آ گیا۔ اس حرم کی سب سے طاقتور عورت شہزادہ سلمان کی والدہ عائشہ حفظہ خاتون تھی، جنہیں والدہ سلطان کا لقب حاصل تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دورہ کا، جو کہ ایک شہزادے کی ماں بھی تھی۔ لیکن روکسیلانا کی اس حرم میں آمد نے سب کچھ بدل ڈالا اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج بھلا دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روکسیلانا کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ جتنی سلطان سلمان کی باقی کنیزیں، لیکن جس چیز نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوخ و چنچل طبیعت، اس کا حس مزاح یعنی سینس آف ہیومر اور اس کی ذہانت۔ اسی مناسبت سے سلطان سلمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا، جو ترکی زبان میں خرم بنا۔ پھر 1521 میں خرم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یہ سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن گئی، اور آنے والے 4 سالوں میں خرم کے مزید 4 بچے اور ہوئے۔ یہ صدیوں سے چلے آ رہے اس قانون کی خلاف ورزی تھی کہ جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی ہے، لیکن سلطان سلمان عالی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی۔ اب سلطان سلمان اپنی پوری توجہ خرم سلطان کو دینے لگے۔ یہ دیکھ کر ماہ دورہ خرم سلطان سے مزید حسد میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ ماہ دورہ اور خرم سلطان کے بیچ ایک شدید چپکلش شروع ہو گئی۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ مورخین کے مطابق دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے۔ اس دوران والدہ سلطان یعنی حفظہ سلطان نے لڑائی پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ 1533 میں ماہ دورہ کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی عہد قرار پایا۔ اس سے اگلے سال والدہ سلطان حفظہ سلطان بھی انتقال فرما گئی۔ حالات ہر طرح سے خرم سلطان کے خلاف تھے، لیکن خرم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے باقاعدہ اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی پر ممانعت تھی، سو یوں ایک اور رسم کا خرم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال تاریخ عثمانی میں نہیں ملتی۔ سلطان سلمان نے اپنی تمام کنیزوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف خرم سلطان کے پاس جانے لگا۔ اس محبت نے اب عشق کی صورتحال اختیار کر لی تھی۔ سلطان کو خرم سے ذرا بھی دوری برداشت نہ ہوتی اور وہ فراق میں شعر و شاعری کیا کرتا۔ پھر ایک حرم سرائے، جسے پرانا محل بھی کہا جاتا ہے، اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ آگ خرم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہوگی، لیکن خرم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش ہوا اور وہ توپ کاپی محل میں رہنے لگی۔ اس طرح وہ سلطان پر مزید حاوی ہونے لگی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ عسکری اور خارجی امور پر سلطان کو مشورے دینے لگی۔ مگر یہیں سے شروعات ہوئی اس دور کی جسے تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترک مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہو، کیونکہ عوام میں مشہور تھا کہ خرم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں خریدتی ہے کہ جنہیں جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے رہے، لیکن ماہ دورہ کا بڑا بیٹا مصطفیٰ خرم سلطان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا رہا، کیونکہ مصطفیٰ ولی عہد تھا۔ ترکوں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کا قتل کروا دیتا۔
اس لیے حریم سلطان کو اپنا اور اپنے بیٹوں کا مستقبل تاریک نظر آتا۔ وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھے، جو سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے۔ حریم سلطان نے سلطان سلمان کے کان بھر بھر کے اسے مجبور کیا کہ وہ ابراہیم پاشا کو قتل کروا دے، اور سلطان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا۔ رستم پاشا نے ایک طرف تو سلطان سلمان کو شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف ورگلایا، جبکہ دوسری طرف شہزادہ مصطفیٰ کو بھی اپنے باپ سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ شہزادہ مصطفیٰ بہت زیادہ لائق اور عقل مند لڑکا تھا اور اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر سلطان سلمان رستم پاشا اور حریم سلطان کی باتوں میں آ گیا۔ سلطان سلمان 1553 میں ایران پر حملہ آور ہوا۔ مصطفیٰ اس موقع پر اپنے باپ کی مدد کو پہنچا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان سلمان سمجھا کہ مصطفیٰ اس پر حملہ کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہے، چنانچہ اسے دھوکے سے قتل کروا دیا گیا۔ یوں اس المیہ نے جنم لیا جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادہ مصطفیٰ ایک دلیر جنگجو حکمران بنتا تو سلطنت اس کی سربراہی میں عروج کی مزید منازل طے کرتی، لیکن مکافات عمل کے تحت حریم سلطان اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو سلطان بنتا نہ دیکھ سکی۔ ایک عورت کے زیر اثر سلطنت کے فیصلے کرنے والا سلطان سلمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں گزرا۔ سب سے قابل بیٹا وہ مار چکے تھے، باقی دو بیٹے محمد اور جہانگیر قدرتی طور پر مر گئے۔ باقی بچے دو بیٹے بایزید اور سلیم کے درمیان بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 8 سال جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کی تخت نشینی پر ختم ہوئی۔ روکسلانا المعروف حریم سلطان کے بدن سے پیدا ہونے والے شہزادے عیش و عشرت، آرام پرستی کے دلدادہ ثابت ہوئے اور اپنے وقت کی سپر پاور سلطنت کے زوال کا سبب بنے۔ جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر سکے، وہ یورپ میں بکنے والی ایک کنیز نے کر دکھایا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔